لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وطه وياسين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الذين عصوا الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وولايتهم ودلالتهم ورشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتمداران حیدر کرار، صبح کا سورج نمودار ہوا، زینب کی آواز آئی، ہم یتیم ہو گئے. عزاداروں، آج غریبوں کا سہارا چلا گیا. میری ماں بہنوں، تمہارے پہلو میں سیدہ آئی ہے، اسے علی کا پرسہ دے دیتا. عزاداروں، کہیں تمہارے پہلو میں بازو کٹا ہوا باس بیٹھا ہوا. مالائے کائنات کے سر پہ ضرب لگائی گئی. مولائے کائنات نے کہا: فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آواز جبرائیل نے فضا میں بلند کی: قد قتل علی ابن ابی طالب، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. عزاداروں، فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا، امیر چلا گیا. جانتے ہیں عزاداروں، میرے عزاداروں، زخم اتنا گہرا تھا کہ مولا کائنات نے خاک اٹھا اٹھا کر اپنے زخم میں ڈالا. ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: میرا زینا. رو لو عزادار. اتنے میں حسنین دوڑے ہوئے پہنچے: میرے بابا. تو کیا دیکھا کہ علی خون میں غلطہ ہے، سر میں ضرب لگی.
تو میرے بابا ادھر حسین نے کہا میرے بابا، ادھر غازی نے تلوار نکالی، علی نے کہا عباس رو ازادارو زینب بھائی ہے میری ماں بہنوں، اور 4 سال کی وہ سکینہ بھی آئی ہے اپنے دادا کا نام بنانے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، کوئی غم نہ دے سوال، کوئی غم نہ دے۔ ازادارو مولائے کائنات نے کہا حسن نماز پڑھا دو، حسن نماز پڑھے۔ اس کے بعد مولائے کائنات نے کہا گھر لے کر چلو۔ چند قدم مولا آگے بڑھے تھے کہ امام حسن کو بلا کے امیر کائنات نے کہا حسن میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے، قدموں کی طاقت جواب دے دی ہے، ایسا کرو کوئی انتظام کرو۔ چٹائی لائی گئی، مولائے کائنات کو کہیں کمبل لایا گیا، مولائے کائنات کو اس میں رکھا گیا۔ جب لے کر حسن چلنے لگے، ابھی چند قدم گھر سے دور تھے، علی نے کہا میرے لال حسن مجھے قدموں کے سہارے پہ کھڑا کر دو۔ حسن نے کہا اے بابا، آپ نے ہی کہا ہے کہ میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے۔ علی نے کہا نہیں میرے لال، اگر اسی قدموں سے میں چل کر جاؤں گا، اگر زینب نے مجھے اس طرح دیکھ لیا، رونے میں نہ شرمایا کرو۔ یتیم کہہ رہے ہائے میرے مولا، بیوائیں کہہ رہی ہے ہائے میرے مولا، غریب کہہ رہے ہیں ہائے میرے مولا، یتیموں کا سارا دنیا سے اڑ گیا۔ گھر میں مولا کو لایا گیا، جراح کو بلایا گیا، جراح نے آیا، زخم مولا کو دیکھا، اپنے بستے کو لپیٹنا شروع۔ حسن نے کہا جراح تو نے کچھ بتایا نہیں کہ میرے مولا میرے بابا کا علاج کیسا ہے؟ جراح رونے لگا، ارے اپنے بابا سے کہو کہ وصیت کرنا شروع کر دے، ارے ایسا زخم ہے آپ کے بابا کے بچنے کی امید۔ جزاکم ربکم، تو چالو۔ اتنے میں امام حسن نے کہا اے جراح، کیا میرے بابا کو کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے بابا کو راحت ملے؟ کہا ذرا دودھ کا انتظام کرا دیا جائے، جتنا ہو سکے میرے مولا کو دودھ پلاؤ۔ ادھر کوفے کے گلیوں میں یہ شور ہو گئی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کر ارے دروازہ علی پہ آئے، در کھلوا کیا، حسن نے دروازہ کھولا، بچوں نے روتے ہوئے کہا اے مولا میں نے سنا ہے کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم یہ دودھ لے کر آئے۔ حسن نے کہا بابا سے پوچھ لے۔ حسن اندر گئے، بابا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دودھ لے کر آئے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں حسن انہیں واپس کر دو۔ کہ مولا کیوں بابا؟ کہ یہ کوفے کے یتیم بچے ہیں، انہیں میں روز
आज़ादारों, अली ने वसीयतें 2-3 जुमले अली ने वसीयतें शुरू कर दी। हसन को बुलाया, ज़ैनब को करीब बुलाया। ज़ैनब ने कलेजे से लग से बाबा से कहा, बाबा अम्मा की पसलियां तोड़ दी गई थी, अम्मा रोते रोते दुनिया से चली गई। ए बाबा आप भी दुनिया से चले जाएंगे, अरे ज़ैनब का साला कौन होगा? इमाम हुसैन आगे बढ़े, कलेजे से लगाया, बाबा ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, हुसैन यतीम हो जाएगा। उसके बाद सहारा दिया इमाम हसन ने, मेरे भैया हसन मैं हया से हूँ, लेकिन आलम में आवाज आई होगी कि करबला होगा, यही हुसैन होगा। 70 कदमों से ज़ैनब इसे ज़िमा होते हुए देख रही। बस 2-4 जुमले, वक्त हो गया, 2-4 जुमले, एक वसीयतें तमाम हो गई। सुने, कलेजा फट जाएगा, चिल्ला कर रोइएगा। मेरी मां बहनों गौर से सुनो, और दुखियारी मुसहरा को उसके सरताज का पुरसा देना है, अली का पुरसा देना है। अब्बास ए गाजी आइए, आपके ये अज़ादार। सबको हुसैन ने हसन के हवाले कर दिया, मौला ने ज़ैनब को कर दिया, उम्मे कुलसूम को कर दिया, सबको कर दिया। एक जानिब मेरा गाजी रो रहा है, एक तरफ खड़ा होकर गाजी रो रहा है। उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, कदमों को मौलाए कायनात से लगाया और चेहरे से मलना शुरू किया। तो जनाब मौलाए कायनात ने कहा, कौन? कहा, हम गरीब उम्मुल बनीन। मौला ने कहा, उम्मुल बनीन क्या बात हो गई? उम्मुल बनीन ने कहा, मौला मेरे गाजी से क्या खता हो गई? अरे सबको हसन के हवाले कर दिया। मेरा गाजी, मेरा अब्बास। मौला ने कहा, मेरे अब्बास को बुलाओ। अब्बास को करीब बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, हाथों में हाथ दिया। ए अब्बास, ये मेरा हुसैन है। अज़ादारों, मौलाए कायनात की शहादत हो गई। मौलाए कायनात ने कहा था कि मेरे 2 जो है कंधे आगे आगे शाने लेके चलेंगे, पीछे आप सहारे दे देना। किस तरह से ज़ैनब ने बाबा को रुखसत किया, बार बार जनाजे को ज़ैनब पकड़ लेती है। बाबा न जाइए, बाबा न जाइए। ज़ैनब को जनाबे मौलाए कायनात ने कूफे की गलियां दिखाई थी, कूफे का दरवाजा दिखाया था और कहा था, ज़ैनब यही कूफा होगा, तेरे सर से चादर छीनी जाएगी, तू आवाज देगी, अरे शरीर को एक चादर। मौलाए कायनात की शहादत हो गई। इमाम हसन बच्चियां रोती रह गई, कहीं ज़ैनब निकल रही है, कहीं उम्मे कुलसूम भी लग रही है, कहीं गाजी दहाड़े मार रहा है, कहीं उम्मुल बनीन के मौलाए कायनात। आखिरी जुमला, मौलाए कायनात को दफन करके जब हुसैन और हसन चले आ रहे हैं तो क्या देखा, एक खराबे से कराहने की आवाज आ रही है। जब मौलाए कायनात के जब इमाम हसन और हुसैन गए, देखा एक नाबीना है, आंखों में रोशनी नहीं है, वो रो रहा है। इमाम हसन ने कहा, बता तुझे क्या
کیوں رو رہا ہے؟ تیری پرورش یہاں کون کرتا تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا ارے 3 دن ہو گئے وہ آیا نہیں، ایک آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اور کھلانے کے بعد جب بھی میں پوچھتا تھا تو کون ہے، کہتا تھا غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا، غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا۔ اس نے نام نہیں بتایا، لیکن 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ حضرت نے کہا اب وہ نہیں آنے والا، ہم تو بھی اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اب کہا مجھے ارے قبر پہ پہنچا دو، قبر پہ لایا، ارے قبر پہ گرا، آواز دی اے غریب ہو کے مددگار، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ